حاجی غلام محمد صاحب اپنا چینل بند کیوں نہیں کر دیتے؟ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، اب سے کچھ دیر پہلے ستارہ یاسین جو ہیں وہ لائیو آئی تھیں، مجھے معلوم نہیں تھا اس وقت، میں کسی کام میں بزی تھی شاید، اور جب میں واپس گئی ہوں اپنا سیل فون میں نے اٹھایا، دیکھا تو ستارہ یاسین جو ہے 13 منٹ پہلے، مطلب جب میں نے دیکھا اس سے 13 منٹ پہلے وہ لائیو آ چکی تھی، اور چند منٹ کی لائیو تھی وہ۔ میں نے دیکھی، اس میں ستارہ یاسین جو ہیں وہ کافی افسردہ سی دکھائی دے رہی تھیں، اور اس میں انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کی ماں کے سے ریلیٹڈ جو ٹاپک آج کل وائی ٹی کے اوپر آیا ہوا ہے اس پہ بات نہ کی جائے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی یا نہیں، اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میری امی بالکل ٹھیک ہیں، اور میری امی جو ہیں وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اس بات کو وائی ٹی پر بڑھا چڑھا کر کہا گیا ہے، تو اس ٹاپک کو اب بند کر دیا جائے۔ اور پھر اس میں وہ روئیں بھی، ان کا رونا جو ہے وہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز سے بالکل برداشت نہیں ہوا۔ ابھی بھی ستارہ یاسین کے بہت سے سپورٹرز کی لائیو لگی ہوئی ہے، اور ستارہ یاسین کے بہت سے سپورٹرز جو مختلف کنٹریز سے ہیں وہ وہاں آ کر جو ہے کوئی اظہار تشویش کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ یکجہتی کر رہا ہے کہ بالکل ہمیں ستارہ کی بات کو سمجھنا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اس بات سے سہمت ہوں کہ ستارہ یاسین کی اس چیز کو، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پہلے بھی میں بہت حد تک اپنی لمٹ میں رہ کر بات کرتی ہوں۔ بہت سے سپورٹرز کو میں پسند نہیں ہوں، کیونکہ میں خود کو سپورٹرز کی کیٹیگری میں نہیں لاتی، اس لیے جو کہ میں نے آپ کو 1-2 دن پہلے بھی بتایا ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر ہم سے کچھ مسٹیک ہوتی ہے تو ستارہ کے ساتھ تھوپ دی جاتی ہے۔ ابھی بھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ ستارہ کے سپورٹرز نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، حالانکہ یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو ایشو ہے، وہ ان کی اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے اٹھایا گیا تھا، اور سب واقف ہیں کہ یہ رابعہ کے منہ سے پہلے بات آئی، اور اس کے بعد وائی ٹی کے اوپر مختلف اور لوگوں نے بھی کی۔ جب کوئی چیز کہتے ہیں نا، بات تب تک آپ کی اپنی ہے جب تک وہ آپ کے پیٹ میں ہے، آپ کے منہ کے اندر ہے۔ جب وہ آپ کے منہ سے نکل گئی تو وہ آپ کی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بات زبان سے اور تیر کمان سے نکل جائے تو وہ آپ کا نہیں رہتا۔ تو اچھا، اس فیملی کی ایک عجیب سی، میں کہوں گی کہ ایک نیچر ہے، پتہ نہیں ان کو کیسے سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ایک چیز جو پبلک ہو گئی اور اس کے بعد پھر آ کر اس کو روکنا ٹوکنا، اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن پتہ نہیں ان کو کیسے سیٹسفیکشن ملتی ہے اس چیز سے لے کر۔ یہاں یہاں جو ہے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ستارہ یاسین کی امی جو ہیں ان کے ساتھ کچھ واقعی برا ہوا نہیں ہوا۔ جب ستارہ یاسین ڈینائی کر رہی ہیں تو یقیناً نہیں ہوا ہوگا، ہم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہوا ہوگا۔ جب ان کی بیٹی نے آ کے اس چیز کی تردید کی ہے کہ نہیں، میری امی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو یہی میں کہوں گی کہ ہم بھی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ آنٹی بالکل ٹھیک ہوں گی، اور یقیناً ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہوگی جس کے بارے میں شوشے چھوڑے گئے وائی ٹی کے اوپر۔ دوسری چیز، یہاں میرا ایک الگ سے کوسچن ہے جو کہ میں نے اپنے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا، اس سے ریلیٹڈ ہی میں بات کروں گی کہ انکل جی، حاجی غلام محمد صاحب، آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ اپنا چینل بند کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا چینل جو ہے وہ اننیسیسری ہے، اور اس کی وجہ سے کافی میس کریٹ ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ آپ کی ویڈیو کے اندر جب ہم لوگ دیکھیں گے آنٹی کو اور آپ کی بہو کو، اور آپ کی بہو کے ایک طرح سے میں کہوں گی کہ آنٹی کے ساتھ نیگلیجنس کو، کہ کمرے کی صفائی نہیں ہے یا کچھ کھانے کو دے رہی ہے تو بے ڈھنگا صحیح کھانے کو دے رہی ہے، ایک عجیب سی چیز تھی جسے گول گپا کہا جا رہا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی کیا گیا کہ اپنے بچے بھی سوار کر دیے گئے۔ اب میں ستارہ کی بات کے بعد نہیں دینا چاہ رہی آنٹی کے اوپر ریئیکشن، انکل کے اوپر ریئیکشن، لیکن یہاں میں صرف ایک پوائنٹ رائز کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، جب ہم ایسی چیزیں دیکھیں گے آپ لوگوں کے ولاگس کے اندر تو کوئی نہ کوئی سوال تو اٹھیں گے نا، کوئی نہ کوئی سوال آئیں گے ہمارے منہ میں بھی، ہمارے ذہنوں میں بھی، اور وہ آ کر ہم کریں گے تو پھر آپ کو لگے گا برا، اور آپ کو برا لگے گا تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ستارہ روتی دھوتی آئے گی۔ تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنا چینل ہی بند کر دیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ضروری ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ خود پورے ہیں اور آپ اپنی فیسیں بھی، اپنے اقامہ فی اور اپنے تمام اخراجات آپ خود اٹھا سکتے ہیں، آپ کے بچے جو آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بہو وہ اٹھا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو چینل کی کیا نیڈ ہے؟
اور بقول آپ کے آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے چینل کی پہلی انکم فی سبیل اللہ دیں گے، تو آپ اپنا پورا چینل ہی فی سبیل اللہ بند کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. نہ ستارہ کو پریشانی ہوگی نہ آپ کو پریشانی ہوگی. اب اس عمر میں جب آپ نے چینل بنایا تھا، شاید اس وقت بھی میرا ریئیکشن پڑا ہے کہ میں نے کہا تھا اس عمر میں انکل جی آپ جھیل پائیں گے؟ آپ ولاگنگ کر رہے ہیں، آپ وائی ٹی کو جھیل پائیں گے؟ نہیں جھیل پائیں گے، کیونکہ آپ جو ہے اپنی پوری پہچان کے ساتھ آ رہے ہیں. سب لوگ آپ کو جانتے ہیں، ستارہ کو جانتے ہیں، سلمیٰ کو جانتے ہیں، اور پھر اس سے ریلیٹڈ ان کی آپس کی کنٹروورسی کو بھی جانتے ہیں، تو آپ نہیں جھیل پائیں گے. وہی ہوا، آپ نہیں جھیل پائے اور پھر ستارہ کو روتے ہوئے آنا پڑا. خیر، تو اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ جس کو عزت پیاری ہوتی ہے تو وہ اپنی حد میں رہتا ہے، اور اللہ اللہ کریں، اس چینل کو بند کر دیں. نہ دکھائیں دنیا کو وہ چیزیں جس پہ دنیا کو اختلاف ہو، دنیا کو سوال اٹھے. کیونکہ دوستو آج ایک اور چیز بھی ہوئی کہ جو تھے مسٹر اعظم ساگر، مجھے ہی سپورٹرز نے منع کیا پروفیسر کہنے سے، اب منہ سے ہٹ گیا. تو اب آپ لوگ جو ہے دوبارہ ان کو ریورس گیئر کا موقع دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ باتیں کی کہ وہ ستارہ یاسین سے جو ہے وہ معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. یہ بات ہوئی آج ایک سپورٹر کی لائیو میں. لیکن ایک سوال یہاں میں سب سے پہلے کہوں گی کہ مسٹر اعظم کہیں ہر لائیو کی طرح جو کہ سپورٹرز کے چینل کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ دوسری پارٹی سے کوئی بھی بندہ آتا تھا، ایک لائیو ہوتی تھی جس میں کہ بڑی تمیز سے بڑے طریقے سے بات کی جاتی تھی، اور کبھی کبھار اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اس کو آپ بڑا بڑھا چڑھا کے کہتے تھے. میری بات کا برا مت بنائیے گا، میں ایز اے ریئیکشنسٹ بات کر رہی ہوں اور پاسٹ کے ایکسپیرینس کو لے کے چل رہی ہوں کہ آپ اس بار بھی کہیں، کیونکہ اب وہ جب بھی واپس جاتے تھے تو آپ جو ہے پھر ویری نیکسٹ ڈے یا چند گھنٹوں میں اپنے چینل پر بلا کر ان سے یہ منوانے کی کوشش کرتے تھے، ان کا مائنڈ بنا دیتے تھے آپ کہ آپ کو وہاں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور بلا 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 بہت ساری ایسی چیزیں کر دیتے تھے کہ اگلے کا مائنڈ ہی چینج ہو جاتا رہا. جیسے کہ اس میں شامل تھے ستارہ یاسین کے دیور، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، اس کے علاوہ سمیرہ عزیز صاحبہ بھی. یہ دونوں آئے تھے اپنی اپنی باری پہ مریم فہد کے چینل پر، جبکہ سمیرہ عزیز جو آئی تھی وہ تو جو ہے انوائٹڈ بھی نہیں تھیں، خود آئی تھیں، اور جو ستارہ کے دیور تھے وہ تو باقاعدہ انوائٹڈ تھے. اور جب وہ انوائٹڈ بھی تھے، اور آج بھی آپ آئے سپورٹرز کی لائیو میں، تب بھی وہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ مریم کے چینل پر آئی تھیں، اور مریم سپورٹر ہے، اور مریم بہت ہی اچھے سے بات کرتی ہے. بہت سے پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو مریم جو ہے وہ ڈینائی بھی کر لیتی ہے. اکثر جو ہے مریم جو ہے بہت ہتھ ہولا رکھتی ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے مریم کی لائیو کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، لائٹ پسند سمجھتے ہیں، مانتے ہیں اس چیز کو کہ لائٹ ہوتی ہے مریم کی لائیو. اس کے باوجود اس لائیو کے اوپر آپ نے انگلیاں اٹھائیں، بلکہ اٹھوائیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کی ریئیکشن کا طریقہ تھا یا کوئی پالیٹکس، مجھے تو اس میں پالیٹکس زیادہ نظر آتی ہے. خیر، اب چینل لے کر چلنا ہے تو پھر پالیٹکس بھی شاید آپ کھیلتے ہوں گے، اس میں کرتے ہوں گے. لیکن اس بار بھی کیا آپ ایسا ہی کچھ کریں گے؟ کیونکہ آپ اس بار بھی سپورٹرز کی لائیو میں آئے، اور اینڈ میں جیسے وہ لوگ کہہ کے جاتے تھے کہ ارے نہیں ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے سمیرہ عزیز صاحبہ جو ہیں وہ شعر و شاعری تک کی دعوت دے کر چلی گئی تھیں، اور وہ جو ستارہ کے دیور تھے وہ بھی بڑے اچھے دل سے گئے تھے کہ جی ہم نے بھی معاف کیا، آپ بھی معاف کرو، اور اگلے ہی دن کایا پلٹ گئی تھی، سب کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تھا. تو آپ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ نہیں مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے، یا میرے ساتھ بڑے اچھے سے بات کی گئی ہے، اور تمام چیزیں. یہ نہ ہو کہ کل آپ کا بیان آئے کہ وہاں جی مجھے تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، میرے ساتھ تو بڑا مس بہیو ہوا ہے، اور میرے منہ میں تو بات دی جاتی تھی، اور میں جیسے ہی بولنے لگتا تھا وہ 4 4 5 5 تھیں، وہ تو مجھ سے بڑھ کر بول دیا کرتی تھی. مطلب وہی ساری چیزیں کہیں آپ کل آ کر دوبارہ تو نہیں کریں گے جو آپ دوسروں کے لیے کرتے تھے. خیر مجھے امید تو نہیں ہے ایسی چیز کی، لیکن جو پہلے 2 بار ہوا اس کی بھی امید نہیں تھی. تو دوستو یہاں یہ وائی ٹی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ایک پل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابھی ہوا تھوڑی دیر پہلے، کچھ گھنٹے پہلے جو ہے مسٹر اعظم ساگر جو ہیں وہ لائیو آئے، اور انہوں نے یہ اندیا دیا کہ وہ اب ستارہ کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کم سے کم جو انہوں نے ستارہ کی ہیٹ میں کیا وہ سب کچھ کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور تھوڑی دیر میں ہم نے ستارہ کو روتے دھوتے دیکھ لیا. وائی ٹی کا موسم پل بھر میں چینج ہوتا ہے، یہاں نہیں پتہ چلتا کہ اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح جو ہے میرے ان سے بھی تھوڑے سے تحفظات تھے جو کہ میں نے یہاں شیئر کیا آپ سب سے. اس کے علاوہ جو آج کی لائیو تھی مسٹر اعظم ساگر کی، اس میں جو کوسچنز تھے اور جو ان کے آنسرز تھے
ان کے اندر سے بہت سارے پوائنٹ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں پوچھنے کی، بولنے کی، وہ میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ویڈیو میں بولوں۔ اس وقت مجھے وہی بولنا تھا، میرا وہی ریئیکشن ہونا تھا جو کہ میں نے صبح اپلوڈ کر دینا تھا، پبلک ہو جانا تھا۔ لیکن ابھی جو ستارہ یاسین آئیں اور سچویشن ہی ایک دم YT کی چینج ہو گئی، وہ کہتے ہیں نا وقت بدل گئے، حالات بدل گئے، خیالات بدل گئے، وہ سب پتہ نہیں جذبات بدل گئے، تو پتہ نہیں کیا کیا بدل گئے۔ تو پھر ریئیکشن کا جو ہے وہ اسٹائل، کویسچنز، پوائنٹس وہ بھی چینج ہو گئے، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اس وقت، اس لیے میں اس کو لیندی نہیں کروں گی، اور یہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک ریئیکشن ہے، آپ لوگوں کی نظر کرتی ہوں۔ کچھ تحفظات تھے، کچھ سوالات تھے ان لوگوں سے، کچھ دل دکھا ہوا تھا ستارہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر کہ مجبور اولاد کیسی ہوتی ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ صرف باتیں نہیں کرتی وہ بندی، اس پر گزرتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے۔ بیٹی نے کہا تھا سعودیہ پہنچتے ہی ماں کے کہ اولاد جو ہے وہ ماں کے دکھ کو اور مجبوری کو سمجھ سکتی ہے۔ کون سی بیٹی سمجھ سکتی ہے، کون سی اولاد سمجھ سکتی ہے، یہ نہیں کہا تھا، صرف آدھی ادھوری بات تھی۔ جواب آج مل گیا۔ خیر دوستو، لائک کیجیے گا، لائک کر کے جائیے گا، آپ کے لائک سے حوصلہ ملتا ہے۔ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔